ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سورۃ البقرہ کی تفسیر میں شریک رہنے والے ساتھیوں، آج ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 215 اور 216۔ پہلے ہم انہی کی تفسیر کریں گے، ان کا معنی، مفہوم، ان کا ترجمہ پیش کریں گے، اور وقت نے ساتھ دیا تو اگلی آیت شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے والا بنائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سیرت اور سنت پڑھنے اور سمجھنے کا ذوق اور شوق پیدا کر دے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، آپ ان سے کہہ دیجیے تم اپنا مال خرچ کرو والدین پر، اقربین پر، یتامہ پر، مساکین پر، ابن السبیل یعنی مسافر پر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے، خیر کا کام کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ پیش کیا میں نے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ صحابہ آپ سے پوچھتے تھے، یسألونک، ہمارے نبی آپ سے آپ کے ساتھی پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ اس آیت کے سبب نزول، جس کو شان نزول کہتے ہیں، یعنی کس پس منظر میں، کس موقع اور کس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے سبب نزول۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن جموح صحابی تھے، بڑے مشہور صحابی ہیں، اور کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑے مالدار تھے، یہ اچھا خاصا مال و دولت، اچھی خاصی جائیداد و پراپرٹی تھی ان کے پاس۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اتنی جائیداد پراپرٹی ہے، بما ذا نتصدق وعلی من ننفق۔ اللہ اکبر، دو سوال کیا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کہا یا رسول اللہ، میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، مال دولت جائیداد پراپرٹی اچھی خاصی ہے، تو آپ بتائیں کتنا ہم خرچ کریں اور کن پر ہم خرچ کریں۔ یہ دو سوال تھا، کتنا خرچ کریں اور کیا خرچ کریں، اور کن پر ہم خرچ کریں، آپ بتائیے۔ یہ سوال کیا، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ صرف عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام کا یہ سوال تھا، تو پوری جماعت نے، یا سمجھے لوگوں نے، صحابہ کی جماعت نے آپ سے سوال کیا، اور جمع کا شیگا یسألونک، یسألونا، لوگ پوچھ رہے ہیں، جمع کا شیگا ہے۔ اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہاں پوچھنے والوں کی ایک جماعت تھی۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماذا ينفقون، ہم لوگ کیا خرچ کریں؟ اور روایت حدیث میں کیا آیا؟ کیا خرچ کریں اور کن پر ہم خرچ کریں۔ تبھی آیت نازل ہوئی، قل
نبی آپ ان سوال کرنے والے ساتھیوں کو جواب دے دیں، بتا دیں کہ ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم بھلائی کے لیے خرچ کرو گے، نیکی اور ثواب کی برکت سے جو مال خرچ کرنا چاہتے ہو، تو فللوالدین، سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا۔ نمبر 2 والاقربین، قرابت داروں پر خرچ کرو۔ نمبر 3 والیتامى، یتیموں پر۔ نمبر 4 والمساکین، مسکینوں پر۔ اور نمبر 5 وابن السبیل، مسافر پر۔ 5 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں کئی باتیں ذرا سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی۔ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کریں، ایسا کریں، ایسا کریں، اے نبی میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے، ایسے کریں، ویسا کریں۔ ایسے چند مقامات ایسے ہیں جہاں سوال کی شکل میں کہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن ماذا ينفقون، اور بہت ساری چیزیں سوال کریں۔ تو کہا جاتا ہے تقریباً قرآن میں اس قسم کے سوالات کی جو آیت ہے ان کی تعداد 17 ہے۔ یہ 17 ہے۔ 17 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں صحابہ نے سوال کیا اور نبی نے ان کا جواب دیا، اور ان میں سے تقریباً 10 کا تعلق 10 سوالات یا 10 ایسی آیتیں صرف سورۃ البقرہ کے اندر ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم سی چیز ہے۔ یہ 10 سوالات 17 میں سے 10 سورۃ البقرہ میں ہیں، باقی 7 اور قرآنی مقامات پر ہیں۔ یہاں اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے جواب میں اپنے رسول پر آیات نازل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اللہ ہمارے اندر بھی لوگوں میں ہی پیدا کر دے۔ کہتے ہیں لوگوں، ہم نے اصحاب رسول سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے اصحاب رسول سے افضل کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا انبیاء کے بعد۔ اور بڑا کمال یہ ہے، سب سے زیادہ سوال کرنے سب سے کم سوال کرنے والا بھی میں نے صحابہ ہی کو پایا۔ کہتے 13 سوال صحابہ نے کیا بس، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر، حدیثوں میں اور ہے، لیکن کہتے ہیں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ اتنا علم، اتنا تقوی، پرہیزگاری، سب کچھ، لیکن سوال سے اتنا بچتے تھے کہ 13 سوالات، بڑے سوالات، مسائل پر انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیے اور اللہ نے ان کا جواب دیا۔ اور یہ عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بڑا اہم ہے۔ اگر آپ غور کریں گے
تو آپ کے دل دماغ میں بات آئے گی کہ آخر ایسا کیوں، آخر کیوں ایسا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، صحابہ عمل کی فکر کرتے تھے زیادہ، ان کو عمل کی فکر زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں قرآنی آیات، نبی بیان پر صحابہ کرام عمل کرتے جا رہے ہیں۔ سوال کے پیچھے کم تھے، عمل کے پیچھے زیادہ وہ تھے۔ اور آج تجربہ کریں کہ سوالات زیادہ ہوتے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور ایک بڑی اہم چیز دوستو اور یاد رکھیں اور اس کو سمجھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کے سوال پر یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ جو کچھ تمہیں خرچ کرنا ہے ان 5 قسم کے لوگوں پر خرچ کرو، ایسے ہی آیت آگے اور آ رہی ہے ابھی چند آیتوں کے بعد، یہی بات سمجھ لیں۔ اس آیت میں نفلی صدقات کا تذکرہ ہے، فرضی زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خرچ کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں وہ فرض زکوٰۃ نہیں ہے، فریضہ نہیں ہے، یہ نفلی صدقات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ یہ علماء کا تقریباً اتفاق ہے اس پر۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا حلال مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا کتنا شوق و جذبہ ان کے اندر تھا، کتنی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہم کو اور آپ کو بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صدقہ کرنے میں کہاں خرچ کریں مال، اس کو سمجھیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اور روایت میں کیا آیا ہے، کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ تو انسان اپنا مال اگر اللہ تعالیٰ کے تقرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرے، وہ والدین پر۔ آج لوگ والدین پر خرچ کرنا صدقہ نہیں سمجھتے، ثواب نہیں سمجھتے، بوجھ سمجھتے ہیں، ذمہ داری سمجھتے ہیں، بس نہیں دوستو، آیت پر غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کا تذکرہ، فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پر خرچ کرو۔ اور اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ والدین، بیوی، بچوں پر خرچ کرنے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ انہی اوقات میں نبی علیہ السلام ایک فوجی دستہ جہاد پر روانہ کیے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ کے رسول منتخب کیا تھا سب کو جہاد پر بھیج دیا ہے، مدینے سے جا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ تقریباً ظہر کا وقت تھا، دھوپ گرمی شدت کی ہے. لوگوں نے دیکھا ایک نہایت حتیٰ قطع صحت مند نوجوان دھوپ میں مسجد کے سامنے سے کہیں بیچارہ جا رہا ہے. حاضرین میں سے کسی نے کہا لو کان خرج فی سبیل اللہ، یہ ایسا بدن اتنا صحت مند، اتنی قوت اور طاقت رکھ کر کے اللہ کا بندہ یہاں گھوم رہا ہے، اگر یہ جہاد میں چلا گیا ہوتا تو بڑا کام ہو جاتا، دشمنوں کو زیر کرتا، شکست دیتے تھا. اس کی طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال ہو جاتی. یہ ان کا مقصد تھا. یہاں بیٹھا رہ گیا. اس صحت، اس طاقت، اس جسم سے کیا فائدہ ہوا؟ ان کان خرج فی سبیل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے نام گیا ہوتا تب اس کے جسم کا حق ادا ہوتا، اجر و ثواب حاصل کر لیتا. یہاں بیکار میں گھوم رہا ہے. بڑا تبصرہ اور بڑی ملامت ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کو روکا جو تنقید کر رہا تھا. کہا خبردار، اس شخص کی صحت تندرستی کو دیکھ کر کے ملامت نہ کرو کہ یہاں کیوں ہے، جہاد میں کیوں نہیں گیا. تم کو پتہ نہیں، سن لو. ان کان خرج یسعی علی والدین کبیرین، اگر یہ انسان اس وقت دھوپ میں باہر نکلا ہے تاکہ آمدنی حاصل کرے، محنت مزدوری کرے، کمائے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلائے، تمہیں معلوم ہے کتنا ثواب پائے گا. اگر بوڑھے ماں باپ کے کھلانے کے لیے، ان کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے نکلا ہے تاکہ کہیں محنت مزدوری کرے اور کما کر کھلائے، ماں باپ کا کہ کھلائے پلائے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان کان خرج یسعی، اگر یہ اس وقت نکلا ہے، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محنت مزدوری کر کے ان بچوں کو کھلائے تو یہ جہاد کر رہا ہے. دیکھیں، والدین اور اولاد پر اپنے مال کو خرچ کرنا یا ان کے کھلانے پلانے کے لیے محنت کاروبار کرنا، آمدنی کا ذریعہ اور پیشہ اپنانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رسول نے قرار دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں باپ پر خرچ کرنا کتنا بڑا باعث اجر و ثواب ہے. پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ، کہاں خرچ کریں، کن کو دیں، پہلے کتنا کریں اور کن کو دیں. آپ نے فرمایا فللوالدین، سب سے پہلے اپنے والدین. اور اس حدیث کو بھی مد نظر رکھیں کہ اللہ رسول نے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پاس ایک درہم ہے، میں کس کو دوں؟ اللہ رسول نے فرمایا اپنے نفس پر خرچ کرو. یا رسول اللہ اور ہے؟ والد کو دو، والدین پر اور ہے، اولاد کو دو اور ہے، قرابت دار کو دو اور ہے، بہن کو دو اور ہمارے پاس ہے بھائی کو دو. جو جتنا قریبی ہے اتنا ہی اس کو تم دیتے جاؤ. دیکھیں سب پر انفاق خرچ کرنا کتنا بڑا باعث اجر و ثواب ہے. فللوالدین، تو والدین پر کو بوجھ نہ سمجھیں. آج ایک بہت عجیب سی بات ہے، کبھی ایک انسان ہے، اس کے کئی بیٹے ہیں، ایک شخص ہے اس کے کئی بیٹے ہیں. اب اگر کچھ بیٹے نہیں دیتے تو دینے والا بیٹا بھی سوچتا کیا میں ہی دوں، صرف میرا ہی باپ ہے،
سب کو جاہل کہتے ہیں. اللہ اکبر. دوستو یہ نہیں سوچو اگر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت آپ سے لے رہا ہے, ان کی روٹی کا ذریعہ آپ کو بنایا ہے, دوسرے بھائی بہن نہیں خیال کرتے تو ان کی بدنصیبی ہے. آپ کو اللہ نے منتخب, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ اپنے باپ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے مال کے ذریعے, اپنے محنت مزدوری کے ذریعے. ماں باپ کا کے ساتھ احسان اگر آپ کر رہے ہیں اور دوسرے بھائی بہن نہیں کہتے تو آپ ان کو نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے, اگر اخلاص ہے تو تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بہت بڑی ہے چیز. والدین. نمبر 2, والدین کے بعد والاقربین, قرابت دار. والاقربین قرابت دار رشتے دار جس کو کہا جاتا ہے. اور رشتے جو ہیں 2 ہوتے ہیں دوستوں. ایک ماں کی طرف سے ننیھال کا رشتہ اور دوسرے والد کے ددھیال کا رشتہ. یہ 2 فیملی آپ سے جڑی ہوتی ہیں اور دونوں کو قرابت دار کہا جاتا ہے, یعنی قریبی رشتے دار ہیں یہ. ایک باپ کی طرف سے اور دوسرا ماں کی طرف سے. باپ کی طرف سے چچا, تایا, ساری پھوپھیاں, چچا زاد بھائی, چچا زاد بہنیں, پھوپھی زاد بھائی, پھوپھی زاد بہنیں, یہ سب والدین کی طرف سے قرابت داری ہے. چچا تایا کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں شریعت میں. پیارے نبی فرماتے عم الرجل سنو ابیہ, لوگوں چچا کو تایا کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا. کیوں؟ عم الرجل سنو ابیہ, باپ کے قائم مقام چچا اور تایا ہوتے ہیں. کاش کہ آج چایا تتا کا خیال رکھا جاتا, لیکن یہ کہا جاتا ہے ایک طرفہ بات نہیں ہے, دونوں طرف سے ہو. اگر بھتیجے بھتیجیاں اپنے چچا, اپنے تایا, اپنی پھوپھیوں کا لاڈ پیار پاتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. چچا, تایا, پھوپھیاں اگر یہ اپنے بھتیجے اور بھانجے کو لاڈ پیار دیتے ہیں, بھتیجے بھتیجیوں کو اگر چچا, تایا, باپ کے رشتے داروں سے ہمدردی ملتی ہے, لاڈ پیار محبت ملتا ہے, احساس دلاتے ہیں کہ ہاں تم ہمارے ہم تمہارے ہیں, تبھی بات بنتی ہے. بہت تبھی بات بنتی ہے. آپ بھتیجوں کو بھتیجیوں کو لاڈ پیار دیں گے تو زندگی بھر وہ آپ کو اپنا سمجھیں گے, لاڈ پیار یاد کریں گے. ہاں ہمارے چچا بچپنے میں ہمارے ساتھ یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے. ایک صلہ رحمی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن آج یہی سب سے بڑا مسئلہ بگڑ چکا ہے. اسی طرح سے ماں کی طرف سے قرابت دار ماموں اور خالائیں ہیں, ماموں زاد بھائی, ماموں زاد بہن, یہ ہے. یہاں بھی ہم وہی کہیں گے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے لاپرواہی کر جاتے ہیں. بڑے بھی اپنے بھانجے ہوں, خالائیں ہوں, وہ اپنے بھانجوں بھانجیوں کو
اگر بچپنے سے جتنا لاڈ پیار ان کو ملتا رہے گا اتنی ہی اپنائیت سامنے والوں کو چاہیے کہ اپنا بھانجا ہے تو اپنا سمجھے، دکھ درد میں کام آئے، لاڈ پیار دے، احساس دلائے کہ ہاں تم ہمارے ہو، شفقت کا محبت کا ہاتھ رکھے، تو شاید کبھی بچے ماموں سے، خالو سے، خالہ سے کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ بڑوں کو پہلے بڑا پن دکھانا ہے، بچوں کو چھوٹوں کو اپنا بنانا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد بچے بھی بڑوں کو اپنا بڑا ہی سمجھیں گے۔ قرابت داری، اللہ ذرا غور کریں، والدین کے بعد سب سے پہلے قرابت داروں کا حق اللہ نے بیان کیا۔ آیت پر غور کریں، ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے لوگ پوچھ رہے کیا خرچ کریں، تو اسے کہہ دیں، کن کو دیں؟ کہہ دیں والدین کو دیں اور قرابت داروں کو دیں، رشتہ داروں کو۔ سمجھ لیا آپ نے کہ رشتہ دار دو طرف سے ہیں، اور اسی کو وسعت دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے والد جو ہوں گے، آپ کے والد کے بھائی بہن، یعنی آپ کے دادا کے ہو سکتا ہے دادا دو چار بھائی ہوں، دادا کے کئی بہنیں ہوں، تو ایک پشت اور اوپر چلا جائے گا، قرابت دار وہ بھی ہیں، ان کو بھی رشتہ دار کہا جاتا ہے، وہ بھی قرابت دار ہیں وہ، لیکن پہلے جو ہیں سگے چچا، ماموں، پھوپھیاں، اس کے بعد ہی ہوتے ہیں وہ۔ تو اس طرح سے قرابت داری بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں اقرب، قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقام پر قرابت داروں کو اپنا مال دینا بڑی تاکید کی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ رب العالمین وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق دو، اسراف سے بچو، اور اگر تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ اکبر، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر فی الوقت آپ کے رشتہ دار قرابت داروں نے آپ سے کچھ طلب کیا، کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ان کی مدد کریں، اور آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں، آپ مدد نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں سختی نہیں کرنا، ان سے کوئی اچھی بات کہہ کر کے، مستقبل کا وعدہ کر کے ان کو بتا دینا، لیکن جھڑک کر کے نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، میں نہیں دے رہا، اللہ اکبر، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اچھی بات کہہ دو، بھائی ابھی تو نہیں لیکن آئندہ آنے والا ہے، آئے گا تو آپ کو بھی دے دوں گا، دعا کریں، حالات اچھے ہو ضرور آپ کا خیال رکھیں گے، اس طرح سے وَفَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اچھی بات ان سے کہہ دو۔ تو دوستو، یہ قرابت داروں کو اپنا مال دو۔ نمبر 3، وَالْيَتَامَى، یتیموں کو مال دو، یتیموں کا مال دو۔ یتیم اس کا خیال رکھو۔ اللہ نے والدین اور اقربین کے بعد، والدین اور قرابت داروں کے بعد یتیموں کا حکم، یتیموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو،
اس کے بعد قرابت داروں کا خیال رکھو، پھر قرابت داروں کے ساتھ یتیم کا خیال رکھو۔ اللہ رب العالمین نے یتیم پر اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یتیم تمہارے مال کا مستحق ہے، یتیم کا خیال رکھنا، اس کو اس کے دکھ درد میں کام آ جانا، ہر مصیبت میں حصہ بتا لینا، شفقت کا، محبت کا، الفت کا، سر پر ہاتھ رکھ دینا، اپنائیت کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن پاک میں یتیموں کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا بہت سارے مقامات پر حکم دیا گیا ہے، تاکید دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ایک ساتھ رہے گا، یعنی انگلیاں دونوں آپ نے ملائی۔ یتیموں کا خیال رکھو دوستو۔ والمساکین، مساکین، مسکین کا خیال رکھو۔ مسکین محتاج کو کہا جاتا ہے، اور کہیں مسکین کے ساتھ فقیر کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں جو بالکل محتاج ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یہ بہت ضروری چیز سمجھنا، یہاں فقیر کا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے، یہاں سے مساکین یعنی مسکین کا تذکرہ۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسکین کیوں؟ فقیر کو تو بہت لوگ دے دیتے ہیں، لیکن مسکین کو ذرا بہانہ کر جاتے ہیں لوگ۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسے ہمیں تاکید کی فقیر کی مدد کرنے، ایسے مسکین کی بھی مدد کرنے کی تاکید کی ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْمَسَاكِينِ، چوتھے نمبر پر مسکین ہے۔ مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکین اور فقیر کو سمجھیں، دونوں دو ہیں، اور دونوں کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہ اچھی طرح سے سمجھیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے تو، لیکن اتنا نہیں ہے جتنے میں اس کا گزارا ہو سکے۔ یہ فرق ہے، اور ہمیں دونوں کے ساتھ احسان کرنا، دونوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ ہمارے صدقات کے، ہمارے خیرات کے، ہمارے احسان، ہمارے زکوٰۃ کے، دونوں مستحق۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تمہارے صدقات کے مستحق فقیر اور مسکین ہیں۔ دیکھو دونوں، فقیر جو بالکل محتاج ہو، جس کے بعد کچھ نہ ہو، اس کو بھی دینا ہے، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے تو کچھ، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنے میں وہ اس کا کام چل سکے۔ تو دوستو دونوں کو دینا ہے۔ مسکین کے پاس کچھ ہے، آپ اس کی ظاہری چیز تو نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے بہت کچھ پریشان ہو بیچارہ، اس کے پاس ہے، آمدنی ہے 5,000 کی، آمدنی ہے 2,000 کی، 1,000 کی، اور بیچارے کا خرچہ ہے 5,000 10,000 کا۔ تو انسان ان دونوں کا اپنا خیال رکھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مساکین کا تذکرہ کیا، والمساکین جمع مسکین کے ہے، اور مسکینوں کا خیال رکھا جائے۔ دوستو
یتیم و مسکین کے ساتھ بھلائی کی بہت تاکید کی گئی ہے اور بہت ہی اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یتیم کے ساتھ احسان کرنا، مسکین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کرنا، ان کے دکھ درد کا خیال رکھنا، اپنا مال ان پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور عظیم ترین تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے تو ہاتھوں سے نہ چلا جائے، خیال کریں، اپنی استطاعت بھر جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنا ہی خرچ کریں، لیکن ان کا خیال ضرور رکھیں۔ کچھ نہیں دے سکتے تو حوصلہ افزائی کی باتیں کریں، ان کے دل خوش کر دینے والی باتیں کریں، یہ بھی آپ کے لیے صدقے کا ثواب دے گا۔ نمبر 5 وابن السبیل، اور ابن السبیل پر اپنا مال خرچ کرو۔ ابن السبیل پر، ابن کے معنی بیٹا اولاد، سبیل کے معنی راستہ، ابن السبیل راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ عربی زبان میں مسافر کو ابن السبیل کہا جاتا ہے۔ ابن السبیل مسافر اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے ہاں کتنا بھی کھاتا پیتا ہو، لیکن اگر کہیں سفر پر چلا گیا ہے اور وہاں اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، ایسی صورت میں وہ مسافر گرچہ اپنے وطن میں خوشحال ہو، لیکن ابھی جو ہمارے سامنے مسافر ہے اور حالت سفر میں اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے مال اس کا چوری ہو گیا ہو، سب کچھ انتظام تھا اس کے پاس، لیکن چوری ہو گیا مال، بیچارہ پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں سفر پر آیا ہو 1 ہفتے کے لیے، حالات کچھ ایسے بدل گئے کہ سفر اس کا کینسل ہو گیا، آج بہت ایسا ہو رہا ہے، اب بیچارہ ہر قسم کی پریشانی میں ہے۔ تو مسافر پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں، تو آپ بتا دیجئے کہ اپنا مال جو خرچ کرنا ہے کن پر؟ فللوالدین، والدین، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر، 5 لوگوں کو تذکرہ کیا۔ یہاں اولاد کا تذکرہ نہیں ہے، بیوی کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان بیوی بچوں کے ہی لیے سب کوشش محنت کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا تو ہے ہی ہے، اجر و ثواب۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں پر اگر الاخلاص کے ساتھ یہ سوچ کر کے 1 درہم بھی خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کھلاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ذریعہ ہم کو بنایا ہے، تو اللہ رسول نے فرمایا یہ اولاد کو کھلاؤ گے وہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن عام طور پر کوتاہی والدین، قرابت دار، ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، اسے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ آگے وما تفعلوا من خیر، وما تفعلوا من خیر، یہاں تو صدقے کا تذکرہ تھا، سمجھنے کی چیز ہے، مال کا صدقہ تھا۔ یسألونک ماذا ينفقون، مال کہاں آپ خرچ کریں اس کا تذکرہ تھا۔
اللہ نے فرمایا صدقہ 5 لو، اپنا مال 5 قسم کے لوگوں کو خرچ کرو. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہر پریشان مال ہی کا محتاج نہیں ہوتا. مال رہتے ہوئے بھی آدمی مختلف انداز سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ کے تعاون کا، آپ کی نصرت اور مدد کا محتاج ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ تم جس کے ساتھ مالی صدقات کے علاوہ بھی وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تقرب کی غرض سے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے. یہاں سے ایک چیز یاد رکھیں، وما تفعلوا من خیر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمۃ طیبۃ، میٹھی اچھی بات کسی سے کر لینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقۃ والنہی عن المنکر صدقۃ وہدی الضال صدقۃ. اللہ اکبر. ایک جملے میں اللہ نے تمام صدقات اور اجر و ثواب کی چیزیں بیان. وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ کے مخلوق کے ساتھ وہ صدقہ ہی ہوگا. چنانچہ آپ نے ساتھ فرمایا اگر تم پانی بھر رہے تھے، تمہارے بازو میں کوئی کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ آپ ہٹ جائے تو پانی بھر لیں، اللہ کے نفر اگر اپنا پانی اس کو دے دیا اور تم دوبارہ پانی بھر لیے تو یہ بھی صدقے کا ثواب مل گیا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تبسموں کا لوجہ اخی کا صدقہ، سامنے والے بھائی سے مسکرا کر کے بات کر لینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ. کیوں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک جملہ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کرو گے تو اللہ جانتا ہے، اس کی قدر کرے گا. اشارہ اس بات کی طرف کیا صدقہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز، صدقے کا مطلب سمجھیں، ہر وہ چیز شریعت میں، ہر وہ چیز جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو، سامنے والے کے کام آ جائے، ہر وہ چیز جس سے سامنے والے کے دل میں فرحت و مسرت پیدا ہو جائے، ان تمام چیزوں کا نام کیا ہے؟ صدقہ. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ ذرا سوچیں، ایک انسان بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہے، پریشان ہے، راستہ نہیں پا رہا ہے، آپ نے اس کو صحیح راستہ بتا دیا یا 10 قدم لے جا کر کے صحیح راستے تک آپ نے چھوڑ دیا، کتنا دل اس کا خوش ہو گیا. تو یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہے اور اب اس کو احساس ہے کہ میں نے غلطی کیا اور آپ انتقام لینا چاہیں تو انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہو گیا. کیوں؟ اس کے ساتھ آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا. تو دوستو یہ اصل میں وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی نیکی کرو گے، خیر سے مراد ہر وہ عمل جس سے سامنے والے کو فائدہ ہو، یا ہر وہ چیز جس سے سامنے والے کے دل میں فرحت و مسرت، خوشی محسوس ہو، اس کو کہا جاتا خیر. اللہ نے فإن اللہ بہ علیم،
تمہاری تمام نیکیوں کو، تمہاری تمام اچھائیوں کو، خیر کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ یہ تو دوستو اس آیت کا معنی تھا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے کتب علیکم القتال، وہاں قتال کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں بیان کی ہیں اور بہت اہم ہیں دوستو۔ ترجمہ ہم کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے۔ کتب علیکم القتال، لوگوں تمہارے اوپر اللہ نے قتال یعنی جہاد فرض قرار دے دیا، جہاد فرض قرار دیا ہے تمہارے اوپر۔ کتب کے معنی فرض ہے، سورۃ البقرہ میں آیت گزر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب کے معنی لکھ یعنی مقرر فرض کر دی گئی ہے، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا یعنی جہاد۔ اب جہاد فرض قرار دے دیا گیا، لیکن فرض دو طرح کا ہوتا ہے۔ کون سا فرض ہے؟ ایک ہے فرض عین اور دوسرا فرض ہے فرض کفایہ۔ اللہ نے یہاں کچھ نہیں بیان کیا کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال جہاد فرض قرار دیا گیا ہے، صرف فرضیت کا تذکرہ ہے، فرضیت کی نوعیت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ اسی لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسا فرض ہے، فرض عین یا فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر فرد پر اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے 5 وقتہ نماز ہے۔ انسان مسلم عاقل بالغ اگر ہے تو اس کے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض عین۔ فرض عین یعنی ہر شخص پر، امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے، صحت مند پر بھی فرض ہے، مریض اگر ہوش آواس میں تو اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ دوسری جگہ کے پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہو جائے گا، لیکن فرضیت میں سب برابر ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ فریضہ روزانہ چھوڑ رہا ہے۔ ہر انسان پر جو چیز فرض ہو اس کو کہے فرض عین، تو نماز فرض عین ہے۔ فرض عین کا یہ مطلب ہے۔ فرض کفایہ، فرض کفایہ کہتے ہیں فرض تو ہے لیکن ہر شخص پر نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ اس چیز پر عمل کر لیں تو تمام لوگوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے، نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ اب ہر آدمی کے جنازے میں شریک ہونا بہت مشکل، دور دراز، سردی گرمی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ احسان کیا، فرض کفایہ بنا دیا اس کو۔ فرض کفایہ کا مطلب فرض تو سب پر ہے
لیکن اگر کچھ افراد نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. یا اس کو اس طرح سے سمجھیں، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت کلمہ گو چھوٹا بڑا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے. اس طرح سے سمجھے، آسان ہو جائے گی. ہر مسلمان پر، ہر مسلمان کی نماز جنازہ فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا. کسی بھی کلمہ گو کو بغیر نماز جنازہ کے دفنانا جائز نہیں ہے. اگر کسی گاؤں کے اندر کسی انسان کی موت ہوئی اور بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اس کا دفنا دیا گیا تو پورے گاؤں کے لوگ اور پورے شہر کے لوگ گنہگار ہوں گے. کیوں؟ مسلمان بھائی بغیر جنازے کے دفنا دیا گیا، مسلم میت بغیر جنازے کے دفنا دی گئی. یہ کیوں؟ فریضہ نہیں ادا ہوا. لیکن اگر انسان انتقال ہوا اس کا، گاؤں کے کچھ لوگ 10 20 25 50 100 200 لوگ اگر ایک جماعت آ کر کے نماز جنازہ پڑھ لی تو اب میت دفنائی گئی تو بغیر نماز جنازہ کے نہیں. مطلب ہر ایک پر نماز جنازہ فرض نہیں ہے، لیکن میت بغیر جنازے کے نہیں دفنائی جائے گی. اگر کچھ لوگ میت کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو پورے گاؤں اور شہر کے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. دوستو اس کو کہا جاتا ہے فرض کفایہ، فرض عین اور فرض کفایہ. تو جمہور اہل علم کے نزدیک کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے گا. جمہور اہل علم کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. اگر مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت جو جہاد کر رہی ہے، باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، جس سے اسلام محفوظ ہے، باطل کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے، تو پوری امت کے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. اور اگر اسلام کو مٹانے کے لیے ساری دنیا کوشش کر رہی ہو اور مسلمانوں میں کوئی گروہ ایسا نہ ہو، مسلمانوں کی کوئی جماعت، پوری امت کے لوگ نہیں لیکن اتنے لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے جس سے اسلام محفوظ رہے اور باطل کا دور ٹوٹ جائے. اس کو کہا جاتا ہے فرض کفایہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مزید تفسیر انشاءاللہ اس آیت کی اگلی نشست میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.